سوا دنیا میں مزہ آتا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہے۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 9 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی بتوں کی پرستش نہیں کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی پرورش کی تھی۔ وہ بڑے بہادر اور طاقتور انسان تھے۔ ان کی بہادری کا اظہار غزوہ خندق میں اس وقت ہوا جب دشمنوں کے ایک طرف سے عمر بن عبد الدار سامنے آیا جو تنہا 1000 لشکر 1000 شہ سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اس نے کہا کہ کون ہے جو میرے مقابلے میں آنے کی ہمت رکھتا ہے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور مقابلہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح دی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ خیبر پہنچے تھے اور تمام قلعے ایک ایک کر کے فتح ہو گئی، لیکن سب سے بڑا قموس نامی قلعہ تھا وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں ہوگا جس کو اللہ اور رسول پسند فرماتا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں یہ قلعہ فتح ہوگا۔ اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا۔ خیبر کے قلعے کا دروازہ اتنا بھاری تھا کہ 40 آدمی بھی اس کو اٹھا نہیں سکتا تھا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا اکیلے ہی اس دروازے کو اکھاڑ پھینکا۔ وہ ایسا دروازہ جس کو 40 آدمی مل کر ہلا نہیں سکتا تھا، اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہی اکھاڑ پھینکا، اور اللہ نے انہی کے ہاتھوں میں اس قلعے کو فتح عطا فرمائی۔ اور میں آپ کو ان کی خلافت کے متعلق کچھ باتیں بتاتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد تمام لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ بدری صحابہ کا حق ہے کہ وہ امیر المؤمنین چنے۔ جب سب بدری صحابہ تشریف لے آئے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المؤمنین بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر بیٹھے، لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر 18 ذی الحجہ جمعہ کے دن بیعت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں منافقین کی سازش سے مسلمان 2 گروہ میں تقسیم ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ مسلمانوں کے آپسی اختلاف کے باوجود اسلام کی حدود میں نئے ممالک آ رہے تھے، اور مسلمان اسلام کی دعوت دینے اور دین کو پھیلانے میں منہمک تھے۔ بے شمار لوگ اس دین کی سچائی اور حقانیت کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ بہرحال آپ کی خلافت تقریباً 5 سال بیان کیا جاتا ہے، اور کئی روایتوں میں 4 سال 9 مہینے بیان کیا گیا ہے۔ آپ لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتے تھے، یعنی کہ فجر کے نماز کے لیے آپ لوگوں کو گھر میں جا کر اٹھاتے تھے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا نعرہ بلند کرتے تھے۔ اور ایک دن ہوا یوں کہ جب آپ مسجد کے دروازے پر داخل ہوئے تو وہاں پر عبد الرحمن بن ملجم نامی شخص چھپا ہوا تھا۔ اس نے
آپ کے سر پر سیدھا وار کیا اور اس بدبخت نے یوں کہا کہ میں نے اس تلوار کو 1 مہینے سے زہر میں ڈبو کر رکھا تھا۔ آپ کو جمعہ کے دن 17 رمضان المبارک کو زخم لگا اور 2 دن کے بعد آپ کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا، یعنی کہ آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے اور اتوار کے رات کو آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور پیر کے دن آپ کی تدفین ہوئی اور آپ کا جنازہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا اور آپ وہیں تدفین ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔